نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 اور 22۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے خبردار کیا ان لوگوں پر، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں، امرہم، اس کے معاملے میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، فقالوا ابنوا لہ علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ بناؤ اس پر ایک عمارت، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا، وہ لوگ بولے جو غالب تھے، علی امرہم، اپنے کام پر، لنتخذن، ہم ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدا، ان پر ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، بات پھینکتے ہیں بندے کے، اٹکل دوڑاتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور وہ 7 تھے، 8واں اس کا کتا تھا، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے، بِعِدَّتِهِمْ، ان کی تعداد، ما يعلمهم، وہ نہیں جانتے، الا قلیل، مگر بہت توڑے، فلا تمار فیہم، پس جھگڑا نہ کرو ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر سوائے سرسری بحث کے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور مت پوچھو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ مذکورہ آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کاف تشبیہ کے لیے ہوتی ہے، كَذَلِكَ کلام عربی میں تمثیل اور تشبیہ کے لیے مستعمل ہوتی ہے، اور آیت کا محول مقصود قوم پر اصحاب کہف کے واقعے کا، راز کا انکشاف ہے، بعث بعد الموت کے حقیقت کی تمثیل کا بیان ہے۔
تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جب قوم سے وہ نکل رہے تھے، اقربا رشتہ داروں کو چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت ایک ظالم جابر مشرک حکمران دقیانوس کی حکومت تھی، اور اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے بعد صدیاں گزر گئی، پھر اہل حق کی حکومت قائم تھی۔ ایک صالح نیک بادشاہ حکمران تھا جس کا نام تفسیر مظہری نے تاریخی روایات کی روح سے بیدوسیس لکھا ہے۔ بیدوسیس کے زمانے میں بعث بعد الموت کا اختلاف چل رہا تھا۔ منکرین بعث بعد الموت کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کہتے تھے کہ انسان کا بدن جب ریزہ ریزہ ہو جائے پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ بادشاہ وقت کو فکر لائق ہوئی کہ کسی طریقے سے منکرین کی شکوک اور شبہات دور ہو، اور کوشش بھی بہت کی، لیکن کوئی ظاہری تدبیر نہیں بنی۔ تو بادشاہ وقت نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر راکھ پر بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین کوئی ایسی صورت نکال دے جس سے ان لوگوں کے عقائد درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک حکمران کی دعا قبول فرما دی۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، انہوں نے اپنا ایک آدمی تملیغہ بازار بھیجا۔ جب دکان پر پہنچا اور 300 سالہ پرانا دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکاندار کو پیش کیا تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے۔ تملیغہ نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے بھائی۔ بازار والوں نے گرفتار کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ بادشاہ صالح تھا، نیک تھا، بادشاہ نے کئی پرانی خزانے میں پرانی تختی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام بھی تھے، اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ بھی درج تھا، تاریخ بھی۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ دقیانوس نے خود لکھا تھا کہ یہ لوگ اشتہاری ہے اور ان کے نام یہ ہے اور پتے ایڈریس یہ ہے۔ جس تختے پر لکھا تھا اس تختے کا نام رقیم تھا۔ وعلی کل حال بادشاہ کو علم ہوا، اور وہ پھر بھی دعا میں مشغول تھا، مصروف تھا کہ اللہ کرے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردہ اجسام دوبارہ زندہ کر دینا یہ اللہ کے قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے۔ دوسری طرف تملیغہ کے احوال معلوم کی، تحقیق کی تو اطمینان بھی ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے دعا قبول فرمائی، اور منکرین بعث بعد الموت کے لیے حجت اور دلیل بھی تھی۔
بادشاہ اہل شہر کے مجمع میں غار پہنچا تو یملیخا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں جا کر ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کی حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں، باخبر کر دینا چاہتا ہوں اور بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اب دقیانوس نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، ابھی منصف حکمران جو ہے وہ ملک پر ہے، بادشاہ بھی موحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، اور وہ بادشاہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے ہوئے ہے، اور یہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچے اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارا بڑا دشمن بادشاہ نے ہم پر چڑھائی کی۔ تو یملیخا پہلے جا کر ساتھیوں کو احوال سنائی، وہ حضرات بڑے خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال کیا، پھر غار کی طرف، اندر نہیں، غار کی طرف لوٹ گئے۔ اکثر روایات میں تو ہے کہ جس وقت یملیخا نے ساتھیوں کو سارا قصہ سنا دیا تو اس وقت سب وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بعض روایت میں یہ ہے، بحر محیط میں ابو حیان اور اس جگہ دیگر روایات بھی منقول ہے کہ ملاقات جو ہے وہ بادشاہ کی ہوئی تھی، اہل شہر سے کہا رخصت بھی لے کہ ہم اب رخصت ہو رہے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے، اور پھر اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال شہر والوں پر یہ جب عجیب واقعہ اور قدرتی الہی کی جو نشانی ہے وہ واضح ہو گئی، سب کو یقین ہو گیا کہ جو رب 300 سال تک کسی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے، بغیر غذا کے، بغیر ساز و سامان کے، صحیح سالم اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے، اور اسی کو باس بعد الموت کہتے ہیں۔ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت کے قیام میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب مردوں کے اجسام کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اصحاب کہف کی عدد کے حوالے سے اختلاف کا ذکر ہے۔ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف راجع ہے، جنہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے بحث کی تھی، اور ظاہر ہے کہ نصرانیوں کے 3 فرقے ہیں، ملکانیہ، یعقوبیہ، نستوریہ، جس کو آج کل کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈکس کہتے ہیں، اور یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ پہلا قول ملکانیہ کا ہے، وہ 3 کے قائل ہے، دوسرا قول یعقوبیہ کا ہے، وہ 5 کے قائل ہے، اور تیسرا قول نستوریہ کا یا ناتوریہ کا ہے، وہ 7 کے قائل ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اور بالآخر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کریم کے اشارہ سے تیسرا قول جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ قضا فی بحر محیط، سامنہم کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ الا قلیل میں لکھتے ہیں کہ وَأَنَا مِنْهُمْ، میں بھی ان میں سے ہوں، اور سامنہم کلبہم میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ اس جگہ اصحاب کہف کی تعداد میں 3 اقوال، 3، 5، 7 ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کتے کا ذکر ہے، لیکن پہلے 2 قول میں تعداد اور کتے کو شمار کیا ہے، وہ عاطفہ نہیں لایا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گرہ 7 ہی ہوتی ہے، جیسا کہ موجودہ ہماری ریاضی میں 9 کا عدد اکائی ہے، 10 سے پھر دہائی شروع ہوتی ہے، اور یہ الگ عدد ہے۔
اس لیے 3 سے 7 تک جو تعداد شمار کرتے ہیں اس میں واو عاطفہ نہیں لاتے۔ اصحاب کہف کے نام صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن تفسیری اور تاریخی روایات میں مختلف نام مفسرین نے، مؤرخین نے لکھے ہیں، اور ان روایات میں سب سے اقرب روایت، سب سے راجح روایت، صحیح روایت جو سمجھا جائے وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نام ہے، ایک مکسلمینہ ہے، تملیخہ ہے، مرتونس ہے، سنوسوس ہے، سارنوس ہے، زوانوس ہے، اور کاستینوس ہے، کاستینوس یہ بھی ہے، اور کتا جو ہے ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق تحقیق بحث و مباحثہ نہ کرے، سرسری بحث کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی خود کوئی سوال اس کے متعلق نہ کرے۔ تو ان دونوں جملوں میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور امت کو تعلیم ہے کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف آ جائے تو ضروری باتیں کو واضح کر دینا چاہیے، حق اور سچ یقیناً بیان کرنا چاہیے، لیکن غیر ضروری بحثوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ بھائی سنتے ہیں تمہیں فائدہ کیا ہے، نہیں سنتے تمہیں نقصان کیا ہے۔ غیر ضروری مسائل میں امت کو الجھانا، بعض باتیں تبلیغ کی ہوتی ہے، بعض باتیں تدریس کی ہوتی ہے، علمی گفتگو ہے، درسگاہوں میں کرو، طلباء علماء آپس میں اس بات کو تحقیق کے ساتھ بیان کرے، لیکن بھائی میرے بھائی یہ ممبر کے مسائل نہیں ہے۔ غیر ضروری بحث میں الجھنے کے زنان ایشو بنانا نہیں چاہیے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ بحث و تکرار میں وقت کی اضاعت ہے، باہمی تلخی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بھائی اس سے دعوت و تبلیغ، تدریس اور جو دینی تشخص ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مباحث کرو، علمی مباحث کرو، لیکن اہل علم کے مابین کرو، درسگاہوں میں کرو۔ کچھ باتیں تبلیغ کی ہوتی ہے، ممبر کی ہوتی ہے، لوگوں کو نماز روزہ زکوٰۃ نہیں آتا، لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، اور آپ پرانے علمی مسائل شروع کریں ممبروں پر، محرابوں پر، جلسوں میں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ بدتمیز ہو گئے، والدین کا احترام نہیں کرتے، مسجد مدرسے کی عزت و حرمت وہ ختم ہو گئی، اور ہم جزوی اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے، دین کے ساتھ زیادتی نہیں، ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی الہی کے ذریعے اصحاب کہف کے حوالے سے جتنی معلومات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اسی پر آپ قناعت کریں، وہ بالکل کافی ہے، شافی ہے۔ آپ کا کام ہے دین حق کے تبلیغ کرنا، ترویج کرنا، لوگوں کو دین حق پہنچا دینا، لوگوں کو راہ راست پر لینا، لوگوں کے خیرخواہی کی سوچنا، لوگوں کے فلاح اور کامیابی کے حوالے سے جدوجہد رکھنا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے، نمازی پرہیزگار بنانے کی ضرورت ہے، اور امر بالمعروف کی ضرورت ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔